تو اسی طرح کوئی بھی کام ہو، صرف ڈاکٹری نہیں، کوئی بھی کام ہو جسے ہم کرتے تھے اور بہت فائدے کا تھا اور پھر ہم نے چھوڑ دیا، اب دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سیکھنا ہوگا. تو ان ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی چاہیے، ہدایت چاہیے، علم چاہیے. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ کس کس چیز کی ہدایت مانگے، تو یاد رکھیے کہ زندگی کے اجمالی طور پر ہم کہیں گے کہ زندگی کے تمام امور میں، لیکن خاص طور پر توبہ کی ہدایت، کہ اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا کر. کیونکہ جن گناہوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں وہ ہدایت کے اپوزٹ ہوتے، وہ ہدایت کے مخالف ہوتے، یعنی ہم صحیح راستے پہ نہیں جا رہے تھے. اگر ہم کوئی گناہ کر رہے تو اس کا مطلب ہم صحیح راستے پہ نہیں جا رہے، ہم راستہ بدل چکے ہیں. اور اگر راستہ بدل چکے ہیں تو پھر نتیجہ بھی اس کا ویسا ہی نکلے گا، انجام ویسا ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی ضرورت. اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح راستے پر چلنا ہوگا. آپ اگر ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ایسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے، اگر ویسٹ کی طرف آپ کو جانا ہے تو ویسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے، ورنہ آپ کبھی بھی اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکتے. تو انسان جن گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دراصل اپنا راستہ کھو دیتا ہے. اور ضلال کا ہدایت کا اپوزٹ دلال ہوتا ہے. ضلال کا مطلب ہوتا ہے راستہ گم کر بیٹھنا. ضالین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا راستہ ہی گم کر دیا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کس راستے پہ چلنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچے. منزل کا انہیں پتہ ہے لیکن راستہ درست نہیں ہے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے، اب آپ بالکل صحیح اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، کوئی جان بوجھ کے غلط کام نہیں کر رہے، صحیح راستے پہ چل رہے، آپ سمجھتے کہ آپ ایک ہدایت یافتہ حالت میں ہیں، تو کیا اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہی؟ اب بھی ضرورت ہے. اب ضرورت ہے ثابت قدمی کی، کہ اسی راستے پر رہیں، پھر کوئی غلط ایگزٹ نہ لے لیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی چاہیں آپ ماہر ڈرائیور بن جائیں، لیکن بہت دفعہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور لین بدل لیتے ہیں، اور جو ہی لین بدلتے ہیں آپ غلط ایگزٹ پہ نکل جاتے ہیں اور منزل سے بہت دور ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور آپ بہت اچھی طرح ہر چیز پوری کر رہے ہیں، نمازیں بھی وقت پر ہو رہی ہیں، روزے بھی ٹھیک جا رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سب اچھا ہو رہا ہے، لیکن کتنا خطرہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی پھر ہم وہی کام نہ شروع کر دیں جو پہلے کرتے تھے. تو اس راستے پر استقامت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. پھر مستقبل میں ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ سیچوریشن آنے لگتی ہے نا. ہم ایک کام کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا کم ہوتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا ہے. ہمارا آنے والا کل پاسٹ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. پھر اسی طرح اگر ہم ہدایت اور تقوی پر ہیں تو ہمیں تقوی کی مزید تقوی چاہیے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اور پھر یہ کہ کامل ہدایت چاہیے، مکمل ہدایت چاہیے. ہیئر اینڈ دیئر چھوٹی موٹی نہیں کہ یہ کر لیا، کچھ وہ کر لیا، کچھ دین کچھ دنیا کا. ویسے تو دنیا منع نہیں ہے، لیکن دنیا میں غلط کام منع ہے. لیکن جب ہم دنیا کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جینا. تو نہیں، ہمیں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا. اس دنیا میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے جینا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، آج تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر رہتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات بہت ہی خوشگوار ایکسپیرینس ہوگا. کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا دے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. یہ اسی کو پکار آئے گی جو دنیا میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر چلتے چلتے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم سب کو ہدایت پر استقامت کی ضرورت ہے، اور ہدایت، آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں، کہ ہمیں کچھ کام کرنے بھی ہیں اور پھر دعائیں بھی کرنی ہے. استقامت کتنی ضروری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ ہود میں حکم دیا، وَاسْتَقِمْ كَمَا